ایک سال پہلے میرا حفظ کمپلیٹ ہوا تھا حنفی طریقے کے اوپر. میں نے نماز پڑھاتا تھا, تراویح کی قاعدے سے نماز پڑھی, اور میں نے اب تراویح بھی اگر پڑھاؤں گا تو بس اسی طریقے پہ پڑھاؤں گا. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو وہ مسجد سے نکال دیں گے, اور اگر وہ نہیں وہ نکالتے آپ ہیں جی سوری تو آپ کسی اور مسجد میں آپ پڑھا لیں. اللہ ضرور سنانا, جو مرضی ہو جائے. میں آپ کی لائف سٹوری سن چکا ہوں میرے بھائی. اب آپ سولوشن اینڈ کی طرف آئیں. امام کعبہ تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے, کعبے جانے سے پہلے ہی کعبے جانے کی تیاری کر لیں. اس کی نماز غلط ہے اور آپ کی درست ہے. عبد القادر جیلانی جن کو آپ بھی مانتے ہیں, انہوں نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے تھوڑی سی دلیری دکھانی ہے. آپ کی قمیض تو نہیں کھینچ رہا. یقین مانے میں نے یہ ایک ایک چیز ٹرائی کر لی. انہیں کہ میں نے نہیں پڑھانی, جاؤ کسی اور کے پیچھے پڑھو جا کے. میں کبھی بہت زیادہ ڈر ہے میرے گھر کے اندر. 911 پہ کال کر کے تو پولیس کو بلوا لینا. ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے نا بھائی. 70 بھی مسئلہ دیکھا تو رفل دین سے نماز سٹارٹ کر دیا. یہ مزار کو نہیں مانتا اور کب بابا کو نہیں پکارتا, سے وہ رونا دھونا سٹارٹ کر دیے ہیں. نامی کرا دے گا, سارے گھر مطلب رشتے داروں سے تعلقات چھوٹ جائیں گے. آپ کو نماز پڑھتی نہیں ہے تو میری نماز کی فکر آپ کو کہاں سے لگ گئی ہے؟ اگر ہارٹ اٹیک کچھ بھی سے پرابلم ہو جائے تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا؟ پکا ٹناٹن قادری بن گیا ہوں. آپ سے زیادہ بزدل مخلوق کی اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بزدل مخلوق جو ہے نا, ماں باپ ہے. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ہے محمد قمر بھائی, عمر بھائی ہیں جی. السلام علیکم بھائی, کہاں سے ہیں؟ لائیو سوال کریں اپنا. وعلیکم السلام جی. میں یو ایس اے سے ہوں, امریکہ سے. تو میں لاسٹ ایئر آیا تھا اکیڈمی پہ, لیکن یہ بس سوال میں ذہن سے اسکپ ہو گیا. بہت امپورٹنٹ میرا کوشچن ہے. میں 4 سال پہلے یہاں پہ ہم ود فیملی شفٹ ہوئے ہیں یو ایس میں. تو اب میں یہیں پہ میں نے ہائی اسکول گریجویٹ کیا اور یونیورسٹی وغیرہ جا رہا ہوں. پاکستان میں جب میں تھا تو آنے سے بالکل 1 سال پہلے میرا حفظ کمپلیٹ ہوا تھا. تو میں وہاں پہ یعنی میرے ماں بابا نے مجھے کروایا تھا, اور ایون ود ان جب میں کر رہا تھا اس وقت سے 5 سپارے جب میرے ہوئے تھے تو میرے بابا نے کہا کہ آپ نے 4 تراویح سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے سنانا کرنا. تو میں ہمیشہ سے یعنی کہ بریلوی طریقے سے میرا تعلق ہے. حنفی طریقے کے اوپر میں نے نماز پڑھاتا تھا, تراویح کی ہر ایئر. تو اس سال جب میں آگے پاس سے ہو کے آیا تو میں نے آگے پیچھے رفع دین سے نماز پڑھی, اور میں نے اب کیونکہ مجھے 4-5 سال ہو گئے, میں نے کہا نہیں یہ اس طرح تو یعنی نماز تو نہیں آپ کر سکتے بار بار اگنور کہ آپ سنت طریقے کے بغیر پڑھو. تو میں نے پھر اب جب سے میں آیا ہوں تو میں نے رفع دین کے ساتھ سٹارٹ کی. میں چاہ رہا تھا میں اپنی دعوت کو پیسے بھی رکھوں, میں اس طرح کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے ماں بابا نے مجھے کبھی لائف میں کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا. ایون دو ابھی میں اس میں ہی پڑھ رہا تھا خود اپنی نماز, تو اس میں وہ اتنا زیادہ نہیں تھے, لیکن جب اچانک انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں اب تراویح بھی اگر پڑھاؤں گا تو بس اسی طریقے پہ پڑھاؤں گا. تو وہ ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماما بابا اگر دین کے لیے سیریس ہیں تو انہیں بتائیں کہ بھئی سنت طریقہ یہ ہے. باقی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں میرے خیال ہے وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں لوگوں میں اتنی فرقہ واریت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو وہ مسجد سے نکال دیں گے, اور اگر وہ نکالتے ہیں جی سوری تو آپ کسی اور مسجد میں آپ پڑھا لیں. نہیں ایکچولی مسجد میں ایک ایئر گیا ہوں 2022 کے اندر. الحمدللہ میں نے یہاں پہ منرو کنیکٹیکٹ کے اندر مسجد ہے, اس میں نے پڑھائی ہے. لیکن میں نا اپنی بیسمنٹ میں, میرے بابا کہتے ہیں آپ نے مصلی ضرور سنانا ہے جو مرضی ہو جائے. تو ہماری الحمدللہ یہاں پہ پرسنل فیملی گیدرنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, 3 4 5 فیملیز ہیں, ان کے لوگ آتے ہیں, لیکن وہ سب کے ٹھیک ہے سب بھائی, انہیں بریلوی ہیں. بتائیں نا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی میں میں آپ نے کو سولوشن اینڈ کی طرف لے کے آ رہا ہوں نا, میں سولوشن اینڈ کی طرف. جی میں آپ کی لائف سٹوری سن چکا ہوں میرے بھائی. مجھے آپ کی پرسنل ساری باتیں پتہ ہیں جو آپ نے لائف سٹوری میں شیئر کرائی, میں نے ساری دیکھ لی ہیں. میری انفارمیشن میں کوئی اضافہ نہیں آپ نے کرنا, میں نے سن لیا آپ کو. اب آپ سولوشن اینڈ کی طرف آئیں. سولوشن اینڈ یہ ہے کہ اگر وہ 5 فیملی ہیں تو انہیں بتائیں کہ آپ سب کی خواہش ہے نا حج اور عمرہ کرنے کی. تو جب آپ نے حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو امام کعبہ تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں. تو پھر تو آپ کو وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کعبے کے اندر جا کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو اس طریقے پہ جس طریقے پہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے, تو کعبے جانے سے پہلے ہی کعبے جانے کی تیاری کر لیں. اور دوسری بات انہیں بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو آپ سب لوگ بڑا بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے تو اپنی نماز کا طریقہ اپنی کتاب میں یہی والا لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رفع الیدین والا. آپ ان کو اس طریقے سے 2 آرگومنٹس رکھیں. نمبر 1, حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو وہاں امام کعبہ اس طرح نماز پڑھتا ہے, تو کیا اس کی نماز غلط ہے اور آپ کی درست ہے؟ اور دوسری بات کہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو آپ بھی مانتے ہیں, انہوں نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے.
اور تیسری بات، امام غزالی جو پوری دنیا میں بزرگوں کے صوفیاء کے بھی امام ہیں، انہوں نے بھی نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ان کو آپ نے جواب دینا ہے. باقی آپ نے سنت طریقہ نہیں چھوڑنا، آپ نے تھوڑی سی دلیری دکھانی ہے، کچھ بھی نہیں ہونے کا. آپ کے پیچھے پڑیں گے، ان کو کہیں گے میں تو آگے اکیلا کھڑا ہو کے رفع دین کر رہا ہوں نا، آپ کی قمیض تو نہیں کھینچ رہا. آپ لوگ تو پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے بندے کو کیا پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یاد ہو نا کہ بیسک سٹرکچر نماز کی چینج ہو گئی ہے. بیسک سٹرکچر تو وہی ہے. جب آپ نے قیام کرنا ہے انہوں نے بھی قیام کرنا ہے، جب آپ نے رکوع کرنا ہے انہوں نے بھی رکوع کرنا ہے. بس آپ نے ایک رفع الدین فالتو کر رہے ہیں نا. اس رفع الدین کرنے سے آپ کے فیملی ممبرز کی تو کوئی قمیض نہیں کھینچ رہا، یا ان کو کوئی چٹکی تو نہیں کاٹ رہا نا. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ کوشچن کریں اپنا. جی صاحب آپ یقین مانیں میں نے یہ ایک ایک چیز ٹرائی کر لی ہے. میں ایون بخاری شریف بھی گھر پہ لے کے آیا، میں نے ماں بابا کو سب کو بس میں ٹھیک نے ہے، بولا پھر بغاوت کر دیں بھائی، چھوڑیں انہیں کہ میں نے نہیں پڑھانی، جاؤ کسی اور کے پیچھے پڑھو جا کے. میں نے پڑھنی ہے تو اس نے پڑھنی ہے، جاؤ. سر. لیکن دوسرے طرف فتنے کا بھی بہت زیادہ ڈر ہے میرے گھر کے اندر. یعنی اب آپ کوئی کو پتا کتنا ہے نہیں میرے میں تو بھائی، اسٹوڈنٹ ہوں. وہ 9011 پہ 911 پہ کال کر کے تو نہیں پولیس کو نہیں بلوا لینا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیول کے فتنہ نہیں. میرے ماں بابا نے میرے سے بالکل انہوں نے تعلق بس قطع ٹھیک ہے، کر، تو کوئی فتنہ نہیں میرے بولنے بھائی. بولنے کے یہ ایک نہ لحاظ ایک سے دن انہوں نے ہونا ہے نا. جی ایک نہ ایک انہوں دن نے تو ہونا ہے نا بھائی. صرف وہ مجھے یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں وہ ایک اور بھی میری ماما نے بولا کہ اگر آپ اس ایئر ایٹ لیسٹ پڑھا لو تو ہم اگلے ایئر تک بتا دیں گے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اب تو کوئی نہیں بالکل بتائیں گے رمضان بھائی. ماں باپ سے زیادہ بزدل مخلوق کی اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بزدل مخلوق جو ہے نا ماں باپ ہے. بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اگلے سال بھی آپ کو یہی کچھ بتائیں گے، کیونکہ ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو، معاشرے کو فیس ہی نہیں کر سکتے. اب آپ کو قدر آئے گی صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے اپنا دین چھوڑا تھا تو کتنی انہیں مشکل اٹھانی پڑی تھی. تو میں تو قطعاً آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو پاکستان میں یا کسی گاؤں میں نہیں رہ رہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ دب جائیں. انہیں کلیئر کٹ بات بتائیں کہ بھائی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی اور بات کرنی ہے تو کریں. بالکل زیرو ٹالرنس ہے جی اس معاملے میں، کیونکہ آپ امریکہ میں ہیں. یہ کوسچن آپ مجھ سے پاکستان میں کر رہے ہوتے نا، پاکستان کے کسی گاؤں میں، تو میں آپ کو کوئی اور مشورہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے ابھی آپ کی زندگی موت کی کشمکش ہے. وہاں پہ آپ کی یہ کشمکش نہیں ہے کہ آپ ٹالریٹ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ کوسچن کر لیں. تو یعنی وہ اگر بالکل میرے سے نہیں بولتے تو وہ میرے لیے دین میں میرے حق میں بہتر ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ دن نہیں، وہ رات تو اپنے لیے جنم کمائیں گے. اگر آپ سے نہیں بولیں گے تو وہ جنم میں جائیں گے، آپ کو تو کوئی فرق نہیں ہے. میں وہ آپ حرام کام یقین کر مانے میں اپنے جہنم میں نہ جانے سے زیادہ وہی بات کہ ان کے جہنم میں جانے پہ میرے میں بھائی زیادہ وہ پریشان. میرے بھائی وہ تو نبی الاسلام کی بھی خواہش تھی کہ ان کا چچا ابو لہب جہنم میں نہ جاتا. لیکن اب جو خود ہی جہنم میں جانے کے لیے چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہو، تو قرآن میں تو ہے نبی تم بھی نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے. ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت والے دن تو قرآن میں ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ میری جان بچ جائے. یہ دنیا میں ہی ہے کہ مجھے ماں باپ کی زیادہ فکر ہے. قیامت والے دن نہ کسی کو ماں باپ کی فکر ہوگی، 30واں پارہ پڑھ لیں، نہ بیوی بچوں کی ہوگی. ہر شخص کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، چاہے میرے سارے گھر والے جہنم میں چلے جائیں. تو میرا خیال ہے جو قیامت والا دن ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بے شک بالکل. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. جب حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے انبیاء اس تو چیپٹر کو اسی کلوز طرح. کر لیں، اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ میری لائف میں اس ٹائم پہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے. بس ٹھیک ہے. پھر میرے ساتھ ایک تصویر کھنچوائیں آپ اور اپنے ٹھیک. ماما پاپا کو دکھائیں. ٹھیک ہو گیا ماں جی؟ بابا کا تو میرے کہہ آج ہی گھر سے نکال دو مجھے. ایسے کر کے تصویر کھنچوائے. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ. چلیے بھائی میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جسٹ حال فی الحال میں نے آپ کا 70B مسئلہ دیکھا تو رفع الدین سے نماز اسٹارٹ کر دیا. اور جو کہ میں بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری امی کو مطلب کہ ابھی صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ مطلب کہ مزار کو نہیں مانتا اور کب بابوں کو نہیں پکارتا. تو اس جب سن لیے وہ کہ تب سے وہ رونا دھونا اسٹارٹ کر دیے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے بدنامی کرا دے گا، سارے گھر مطلب رشتے داروں سے وہ تعلقات چھوٹ جائیں گے. مطلب کہ سب وہی مطلب جو فیس نہیں کر پا رہی. اب ہم کو معلوم ہے کہ اب ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اس سے بڑھ کوئی نہیں ہے. آخرت میں ہم کو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دنیا تو ختم ہو جانی ہے. میں اچھا مجھے سمجھا یہ رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ کتنی تعلیم ہے ان کی؟
تعلیم تو اب کیا بتایا اب ان کو ہم نماز پڑھنے کی بولے نماز تو نہیں پڑھتی وہ, ہم سچ بتا رہے ہیں. تو اور تو آپ تو نماز پڑھتی نہیں ہے تو میری نماز کی فکر آپ کو کہاں سے لگ گئی ہے؟ اور ایک سوال میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں نماز نہیں پڑھا تھا آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں بولا, اور اب میں آپ کو نماز کے لیے بولتا ہوں تو آپ مجھے بولتی ہیں کہ تو وہابی بن گیا ہے. یہاں تو وہابی کا ایسے لقب دیتے ہیں جیسے کہ کوئی ایسا عام بات ہو گیا. میرا سوال یہ تھا علی بھائی کہ وہ بول رہے تھے کہ اگر تمہارے ابا کو معلوم پڑ جائے گا تو ان کو مطلب کہ کچھ بھی شاید ہارٹ اٹیک کچھ بھی پرابلم ہو جائے تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا؟ نہیں, کوئی پہلی تو بات ہے کوئی ہارٹ اٹیک اس کے ذریعے نہیں ہوگا ان کو, نمبر 1. کیونکہ وہ بہت ایک دم کٹر بریلوی ہو, مطلب اگر سن لیتے کوئی وہابی ہے تو اس کے گھر پہ نہیں جاتے, یا پھر یہ مطلب تو کہ آپ بہت وہابی زیادہ تو ہے الگ نہیں ہے ہیں. نا بھائی, یہی تو آپ نے ان کو کلیئر کرنا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پر آپ تو معلوم ہوگا آپ 30 سال تھے اس میں. آپ نے ان کو بتانا ہے میں بریلوی ہوں, اور آپ نے بتانا ہے کہ احمد بریلوی صاحب جو ہیں ان کے پیر و مرشد تھے شیخ عبد القادر جیلانی, جس کی وجہ سے احمد بریلوی صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے تھے. اور عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے جس کے مطابق میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں تو پکا ٹناٹن قادری بن گیا ہوں. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میں ٹناٹن قادری ہوں. ان کو کہ وہابیوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, وہابی تو یزیدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہابیوں سے ہمارا کیا لینا دینا, ہم تو ٹناٹن قادری ہیں. یہ آپ نے ان کو بتانا ہے, انشاءاللہ ہارٹ فیل نہیں ہوگا ان کا. ٹھیک ہے, جو ہے وہ تعلق جو نماز سے نہیں ہے, تعلق یہ ہے کہ جو میں ان کو بولتا ہوں کچھ منع کرنے سے. جیسے ابھی حال فی الحال میں ابھی جو شب برات آئی تھی, میں نے بولا کہ روزہ رکھنا اور عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. سارے گھر والے مجھے فائر ہو گئے, تم کیسے بس یہ فتویٰ دے رہے بولنا ہو, چھوڑ تم دیں, یہ چھوڑ دیں, یہ کام چھوڑ دیں آپ ابھی فی اب الوقت ہم سے اس کام کریں. ابھی چھوڑ دیں اس بات کو, ابھی صرف وہ بات کریں جو وہ بات کہیں آپ کو, آپ نے اس کو ریبٹل کرنا ہے. خود سے انہیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے. یہ کام ان پہ نہ کریں, یہ ان کے لیے تکلیف دہ چیز ہوگی. ہاں, تو جہاں وہ خود کہیں کہ تم نہیں کرتے وہاں پہ آپ جواب دیں, خود سے کوئی بات نہ بتائیں انہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو کیسے مطلب ان کو کیسے ان کو مطلب کہ دعوت دے دینوں, کیسے ان کو کس طرح سمجھایا جائے کہ میں نے اس ٹاپک پہ کافی ساری گفتگو کر لی ہے بھائی. آج والی سٹریم آپ شروع سے دیکھیں, میں اس ٹاپک پہ کافی بول چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے دعوت دینی ہے. یہ آپ کوئی ایسا کوشچن نہیں کر رہے جو ہزاروں لوگوں کا نہیں, یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں نا, یہ میں درجنوں دفعہ اس کو آنسر کر چکا ہوں. آج کی سٹریم میں بھی میں نے اس کو آنسر کیا ہے. مجلس 50 میری دیکھ لیں کہ دعوت کا کام آپ نے کیسے کرنا ہے. آج کی سٹریم کے سٹارٹ میں بھی ایک بھائی نے یہ سیم آپ والا سوال پوچھا تھا, ان کے بھی فیملی کا یہ مسئلہ تھا, میں نے انہیں کھل کے بیان کیا, وہ آپ دیکھ لیں. اسی سٹریم کو ریورس کر کے دیکھیں پیچھے سے تو آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ کوسچن کر لیں اپنا. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مطلب کہ یہ مدد مانگنا غیب میں کسی اور سے اللہ کے سوا غیر اللہ سے. تو جب ہم کو سمجھاتے ہیں کہ آپ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو, آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, تو بولتے ہیں کہ تم ان کو حاضر ناظر نہیں مانتے. تو مطلب وہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو نبی بھی ہیں. اور جب ہم کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں نبی کا مطلب کہ وہی کا سسٹم ختم ہو گیا سارا, اب ان سے دنیا تعلق نہیں, تو بولتے ہیں کہ تم شیطان کو تو مانتے ہو حاضر ناظر, پر نبی کو نہیں مانتے. یہ بالکل الٹا کر کے گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ جی جی, ہاں, اس کا جواب بہت اچھی بات ہے. اس کا جواب ان کو اس جو غیر علمی اپروچ کا جواب ان کو الزامی جواب سے ہی دینا ہے. ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا, آپ علیہ السلام کا جنازہ بھی ہوا, آپ کی قبر بھی ہے. ٹھیک ہے, ان کو پوچھیں شیطان کی قبر کدھر ہے, تو وہ کہیں گے شیطان تو زندہ ہے. تو پھر آپ نے ان کو کہنا اچھا تم شیطان کو زندہ مانتے ہو کہ شیطان کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے اور شیطان کی قبر ہی نہیں ہے, اور نبی کی قبر مانتے ہو, تم تو بہت بڑے گستاخ رسول ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ نے ان کو اسی طریقے سے اسی جواب اسی الزامی جواب اسی طریقے سے ان کو دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی شیطان کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, استغفر اللہ. شیطان ہر انسان کے ساتھ الگ سے ایک شیطان اٹیچ ہے جو اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان کو ہم کوئی حاضر و ناظر نہیں مانتے ہیں, بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟